اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سید آن لائن وظیفہ القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج 14 شوال اور اتوار کے دن ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شوال کی 14 تاریخ اور اتوار کا دن آئے، میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ دوستو، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ ماہ شوال کی 14 تاریخ اور اتوار کے دن اگر کوئی بندہ یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کی قسمت پر لگے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو اپنے مسائل کی وجہ سے کئی سالوں سے پریشان ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ پڑھ لیں، ہر مشکل ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ چکے ہیں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، زندگی اداس بے رونق ہو چکی ہے، آپ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک غیب سے ایسے انتظام فرمائے گا، آپ کی پریشانیاں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ مالی مسائل ہے، رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، زندگی میں مایوسی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پریشانی ہے، نظر بد ہے، اسدین کی حسد کا شکار ہیں، مقروض ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں، یا اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں، بے گھر ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی گھر ہو۔ دوستو، شوال کی 14 تاریخ اور اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی تمام الجھنیں، تمام پریشانیاں، تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے، میری بتائی ہوئی ترتیب سے کریں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سید آن لائن وظیفہ القرآن کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، خواہش ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ مقصد حاجت ذہن میں رکھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کریں آپ کا دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، یا پھر آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جو بھی اس اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگے گا، اللہ پاک اس کی مدد لازمی فرمائے گا، اس کے بد نصیب کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی تمام مرادیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ یا ذوالجلال والاکرام کو آپ نے صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ توجہ فرمائیں، یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام ایک دفعہ ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 دفعہ ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 دفعہ ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ مومن کی پہچان ہے اور اس کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال، بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور پہاڑوں کو بھی رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو دوستو، آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے ملے گا، آپ کی حاجت پوری ہوگی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے، رزق اور دولت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس جگہ سے رزق ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔